بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام قاری محمد خالد ندیم ہے۔ میں سینٹرل جامعہ مسجد PAF فیلکن کمپلیکس میں خطابت اور امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں اور والٹن میں جامعۃ الحرمین کے نام سے ادارہ بھی چلا رہا ہوں، اور ہمارا جوہر ٹاؤن میں ادارہ ہے الحرمین کے نام سے D1 میں، اس کو بھی الحمدللہ ہم چلا رہے ہیں، اور میلسی میں ہے اس کو بھی چلا رہے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی دینی جتنے کام ہیں الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی ہوئی ہے۔ رب سے یہ دعا ہے اللہ کرے یہی ہمارا سلسلہ چلتا رہے۔ اور ہمارے جو بھائی عاشق حسین صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلایا، تو اب ان کے ساتھ یہ نیک کام میں ہم شریک ہیں۔ اللہ کرے یہ ہمارا چلتا رہے اور یہ ہمارا ذریعہ بن جائے، ہمارا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وعن عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء صرف؟ قال: وإن كنت على نهر جار، أو كما قال عليه السلام، رواه ابن ماجہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین و ناظرین و خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ وہ ہے پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پانی کی قدر کیجیے۔ اگر ہم غور کریں، انسان کی زندگی اور ہر جاندار کی زندگی کی بنیاد پانی ہے۔ اگر پانی نہ ہو، انسان تو انسان، جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو کر ہی نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ پانی کی نعمت ہے۔ یوں سمجھے یہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی آج ہم قدر نہیں کر رہے۔ ہمارا وطن عزیز پانی کے بحران کا شکار ہے۔ آج ہمارا پانی دن بدن نیچے جا رہا ہے اور ہمارا کسان پریشان ہو رہا ہے۔ موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم پانی کے ایک ایک قطرے کو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، شاید مشکل ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اس نعمت کی قدر کر لیجئے۔ انشاءاللہ رب العالمین اس نعمت کی قدر کرنے پر رب العالمین پانی جو نیچے جا رہا ہے اس کو اوپر کر دیں گے۔ یہ پانی والی نعمت ختم نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی نعمت کو استعمال کیا جاتا ہے اور احسن انداز میں کیا جاتا ہے، اس پر شکر ادا کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے آگے کون سی کمی ہے؟ اگر ہم شکر ادا کریں، اس پانی کو احسن انداز میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ پانی کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پانی کو جمع کرنے کے لیے ڈیم بنائے، ڈیم بننے چاہیے، اور اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اپنے گھرانے کے طور پر ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن کے ذریعے پانی ضائع نہ ہو۔
چند ایک میں آپ کو اچھے مشورے دے دیتا ہوں، اقدامات بتا دیتا ہوں، ان کو ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلا ہمارا اہم قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر نل کے فضول چلتے رہتے ہیں۔ کسی سوسائٹی کو ہم بل دیتے ہیں پانی کا، ہم کہتے ہیں ہم تو بل دیتے ہیں، پانی چلنے دیں، کوئی بات نہیں، ہم اتنا تو بل نکال لیں ان سے۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ ہوگا۔ اپنے نلکوں کو فضول نہ چلائیے۔ ہم برش کر رہے ہیں، نل کا ہمارا چل رہا ہے، ہم وضو کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو مل رہے ہیں، نل کا ہمارا چل رہا ہے، ہم کپڑے دھو رہے ہیں، نل کا ہمارا چل رہا ہے، ہم گاڑی دھو رہے ہیں، ہمارا نل کا چل رہا ہے، ہم فرش دھو رہے ہیں، ہمارا نل کا چل رہا ہے، کھلا چل رہا ہے۔ حالانکہ یہ کام تھوڑے پانی کے ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر نل کا کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، وہ نل کے جو ٹپکتے رہتے ہیں، جس طرح ہینڈل وال خراب ہو گیا، اب وہ پانی ضائع ہو رہا ہے 24 گھنٹے، اس کو ٹھیک کروا دینا چاہیے۔ کہیں سے پائپ پھٹ گیا، اس کو ٹھیک کروا دینا چاہیے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے آلات استعمال کریں جو پانی کم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم فلش ٹینک وہ استعمال کریں جو پانی کم لیتا ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ شاور وہ لگوانا چاہیے جو پانی کم لیتا ہے تاکہ پانی کی بچت ہو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ہمیں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے سوچنا چاہیے، پانی ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ ایک تو اپنے حد تک جہاں تک ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اور نمبر 5 یہ ہے ہمیں ان فصلوں کو کاشت کرنا چاہیے، ان درختوں کو، ان پودوں کو لگانا چاہیے جو کم پانی لیتے ہیں۔ اب ایسے درخت بھی ہیں جو پانی بہت زیادہ لیتے ہیں، زمین سے کھینچ لیتے ہیں، جیسے سفیدے کا درخت ہے، اب یہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں وہ فصلیں کاشت کرنی چاہیے جو پانی کم لیتی ہیں۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ پانی کی بچت ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے رسول بھی راضی ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ پانی پھر نیچے نہیں جائے گا، اللہ کی رضا کی وجہ سے یہ اوپر آئے گا۔ اس طرح کے مشورے، اس طرح کے اقدامات بڑے بڑے اجتماعات میں، مساجد میں علماء کو، جو قوم کے رہنما ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو پانی کے بارے میں، پانی کے تحفظ کے بارے میں اس اہمیت پر زور دیں تاکہ لوگ پانی کے ضیاع سے بچ سکیں، اور اللہ کے نبی کی وہ احادیث سنائیں جن میں اللہ کے نبی نے پانی ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ جیسا کہ میں نے خطبہ میں حدیث پڑھی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے گزرے، مر بسعد، ان کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وہ وضو فرما رہے تھے، اور وہ نہر کے کنارے پر بیٹھے تھے، اور بار بار یوں سمجھیں اپنے اعضاء کو دھو رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا ما هذا الصرف یا سعد، سعد یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اسراف والا کام کر رہے ہو، تم فضول خرچی کر رہے ہو، پانی کو ضائع کر رہے ہو۔ حضرت سعد نے فرمایا قال افی الوضوء صرف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو میں جتنا پانی لگایا جائے وہ بھی اسراف میں آتا ہے؟ کیا اس میں بھی کم پانی استعمال کریں؟ آگے میرے نبی نے کیا جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب، فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، فرمایا اگر تم جاری نہر پر بھی بیٹھے ہو، وہاں پر بھی تم وضو کے اندر اسراف پانی کا نہیں کر سکتے۔ منع کیوں فرمایا نہر پہ؟ اس لیے اگر آج یہ یہاں زیادہ پانی دیکھ کر بار بار آزاد ہوئے گا، زیادہ اسراف کرے گا، کل کو جب پانی تھوڑا ہوگا تو پھر یہ وہاں پر بھی اس کو عادت ہوگی زیادہ پانی لگانے کی، بار بار دھونے کی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے راستہ کاٹ دیا، فرمایا
بار بار نہیں دھونا، پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ آج ادھر یہ حدیث بھی دیکھیے، ہم اپنے وضو کو بھی دیکھیں، اپنے غسل کے طریقے کو بھی دیکھیں۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہماری مساجد کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر وہ نلکے لگے ہوئے ہیں جن سے پانی بہت زیادہ بہتا ہے۔ ہم ایک ایک وضو میں ڈر کے کہہ رہا ہوں 20 سے 30 لیٹر پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مساجد، پبلک مقامات پر سینسر والے نلکے لگنے چاہیے، ہاتھ نیچے کریں پانی آئے، ہاتھ پیچھے کریں رک جائے۔ اس طرح کے نلکے ہمیں گھروں میں بھی لگانے چاہیے۔ میں اپنے پوری پاکستانی قوم کو یہ میسج دے رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں، خدارا اس طرح کے نلکے لگوائیے، اس طرح کے آلات استعمال کیجئے جہاں سے پانی کم استعمال ہوتا ہو۔ اور غسل میں تو ہمارا 50 سے 70 لیٹر 100 لیٹر پکا ہے، 2 گھنٹے لگاتے ہیں نہاتے ہوئے، اتنا پانی ضائع ہوتا ہے۔ اب جامع ترمذی کی ایک حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ جامع ترمذی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مد پانی کے ساتھ وضو فرما لیا کرتے تھے۔ اس کی میں بتاتا ہوں مد کتنا ہوتا ہے۔ اور 1 سا پانی کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ 1 مد پانی سے وضو اور 1 سا پانی سے غسل فرما لیتے تھے۔ تمام فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، اگرچہ وضو کے لیے اور غسل کے لیے پانی کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے، لیکن تمام مفسرین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 1 مد پانی کے ساتھ وضو فرما لیا کرتے تھے اور 1 سا پانی کے ساتھ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد، امام احمد بن حنبل تینوں فرماتے ہیں 1 مد 2 رطل کا ہوتا ہے۔ 1 مد 2 رطل کا ہوتا ہے اور 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ 4 مد گویا کہ 8 رطل جو ہے 1 سا میں ہوتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب اوزان شرعیہ میں بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ 1 رطل آدھا سیر پانی سے کم ہوتا ہے، آدھا لیٹر پانی سے کم کا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی حضرت مفتی شفیع صاحب کی تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لیٹر پانی کے ساتھ وضو فرما لیا کرتے تھے۔ 1.25 لیٹر، اپنا وضو بھی دیکھیے، اللہ کے نبی کا وضو بھی دیکھیے۔ اور غسل آپ جو ہے 1 سا کے ساتھ، 1 سا میں 4 مد اور 1 مد میں 2 رطل، گویا کہ 1 سا میں 8 رطل۔ اللہ کے نبی جو ہے اس حساب سے، آج کل کے حساب سے تقریباً یہ بن جاتا ہے 3.5 لیٹر۔ 3.5 لیٹر پانی کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ آج دیکھیے وہ نبی تو پانی کی اتنی بچت کر رہے ہیں، آج امتی کتنا پانی ضائع کر رہا ہے۔ ہمارا عمل وہ قابل قبول ہوگا جس پر اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوگی۔ آئیے آج ہم بھی 1.25 لیٹر پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں، 3.5 لیٹر پانی کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال جب میں حج پہ گیا تو میں ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا ملاقات کے لیے، واپسی انہوں نے مجھے چھوڑا، اذان کا وقت ہونے والا تھا، میں شارع ابراہیم خلیل روڈ پہ چل رہا تھا، مجھے اندازہ ہوا کہ اذان کا سپیکر کھل گیا، میں نے دیکھا ہوٹل بند ہو رہا ہے، میں بھاگتا ہو گیا، میں نے کہا جی مجھے 2 پانی کی بوتلیں دے دے۔ اس نے 2 لیٹر
ہاف لیٹر سے بھی کم تھی. انہوں نے مجھے 2 بوتلیں دی. میں نے ان کو چند ریال دیے. میں آیا, میں نے ان 2 بوتلوں میں سے بھی تھوڑا سا پانی بچا کے 1.5 بوتل کے ساتھ تقریباً آدھے پونے لیٹر پانی کے ساتھ میں نے اپنا وضو کر لیا. مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ہم یہاں پیسوں کے ساتھ پانی خریدیں تو اس کی اہمیت ہے. پھر میں آدھے لیٹر کے ساتھ یا پونے لیٹر کے ساتھ میں وضو کر سکتا ہوں. اگر پاکستان ہو تو وہاں ہمارا 5-10 لیٹر پانی لگ جاتا ہے. کیوں؟ آئیے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے فکر کیجئے, ان کو تحفظ دیجئے. ان کو تحفظ کیسے ملے گا؟ جب ہم پانی کے ضیاع کو روکیں گے, جب ہم پانی کی اہمیت پر زور دیں گے, لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے, اور پانی ہمارا بچے گا تو ہمارا کسان بچے گا, ہمارا کسان بچے گا تو ہمارے ملک کی معیشت چلے گی, معیشت چلے گی تو استحکام ملے گا, استحکام ملے گا تو پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, خواتین و حضرات, میں سب سے التماس کروں گا, خدا را یہ پانی ضائع نہ کیجیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان سے جا کے پوچھئے جو خرید کر پیتے ہیں, جو خرید کر اپنے لان کو پانی دیتے ہیں, جو خرید کر اپنی ٹینکیاں بھرتے ہیں, ان سے پوچھئے وہاں پانی مہنگا ہے, پٹرول سستا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ نے میٹھا پانی ہمیں دیا ہوا ہے, مفت میں ہے, اس لیے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.